بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، فیبری کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بیجنگ کے دورے پہ جا رہے ہیں. عوامی جمہوریہ چین کے کیپٹل بیجنگ میں وہ بیجنگ اولمپکس کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پر چینی قیادت کے ساتھ انتہائی اہم بات چیت ہوگی. 5 وفاقی وزراء وزیر اعظم کے ہمراہ جا رہے ہیں اور اس موقع پر مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق باہمی مفاہمت کی یادداشتوں اور کئی معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے. ان حالات میں جو اس وقت ہیں خطے میں اور عالمی سطح پہ، پاکستان اور چین کس حد تک تعاون میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کن کن چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور انرجی کوآپریشن ٹریڈ میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع، قومی سلامتی، بین الاقوامی تعلقات، اقوام متحدہ سلامتی کونسل، کاؤنٹر ٹیررزم، اور بین الاقوامی سطح پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو کولڈ وار، ان تمام پہلوؤں کا بھی آج کے پروگرام میں ہم احاطہ کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سی پیک، چین پاکستان تعلقات اور ساؤتھ ایشیا بین الاقوامی تعلقات کے ماہر شکیل رامے صاحب. شکیل رامے صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی منجھے ہوئے سابق سفارتکار ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب. مسعود خالد صاحب بیجنگ میں ایک طویل عرصے تک پاکستان کے سفیر رہے. مسعود خالد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. شکیل رامے صاحب، ایک عرصے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں. ان حالات میں جو اس وقت خطے میں ہیں، عالمی سطح پہ ہیں، ایک تو بیجنگ اولمپکس تو ایک سپورٹس کا ایونٹ ہو گیا، لیکن جو بات چیت چینی قیادت کے ساتھ ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم بات چیت پاکستان اور چین کی قیادت کے درمیان ہوگی؟ کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ شکریہ متین صاحب اس سے اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا. دیکھیں، اس کی اہمیت کو تو ہم ایک میٹنگ سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو 26 میں جنوری کو کہ پرائم منسٹر صاحب کی یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے دورے تھے چین کی تیاریوں کے حوالے سے جو حوالیوں میٹنگ سے، ہوئی، جو 26 میں یعنی کہ جنوری کو ہوئی ہے، جس میں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں موجود تھیں. اور اس میں ایک طویل نشست ہوئی ہے جس پہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے یعنی کہ بائی لیٹرل تعلقات اور جو کہ ریجنل اور گلوبل جو کہ ایشوز ابھی امرج ہو رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ابھی یوکرین کا ایشو ہے جو کہ سینٹرل ایشیا میں ہو رہا ہے. پھر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حواسی جو باغی ہیں وہ یو اے ای تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. پھر اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت ہی اہم ہمارا کیا کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ایک دورہ ہے. مگر اس کو اگر پاکستان کے بائی لیٹرل تعلق میں دیکھیں تو ہمیں سی پیک کے کنٹیکس ڈیفینیٹلی ہمارا بہت سارا تعلق چل رہا ہے، مگر سی پیک جو ہے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اب اس کے متعلق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں میری نظر میں بڑی اہم ہوں گی. نمبر 1، جو کہ ہم نے دیکھا داسو اٹیک کے بعد ہمارے جو سیکیورٹی پہ بہت ساری چیزیں تھیں، اس پہ ہماری سیکیورٹی اپریٹرس نے بڑا کام کیا ہے اور اس کے انہوں نے پروٹوکولز بھی ریوائز کیے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ چائنیز کنسلٹیشن اس میں چلتی رہی ہوگی، ان کے کمپنیز ادھر ہیں. سیکنڈ جو ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہونا تھا اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، اس پہ بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اور سی پیک اتھارٹی نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں، جس میں کہتے ہیں کام آگے بڑھا ہے. اب اس میں 1 اسٹیپ سروسز کی بات کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اب ہم ان کی ایشوز حل کرنے کے لیے 1 اسٹاپ سروسز کا ایک آپشن لے کے آ رہے ہیں اور اس دفعہ اس کو لیگل کور بھی دیں گے. ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، بڑا اہم نقطہ شکیل رامے صاحب نے اٹھایا کہ ابھی بھی جسے ہم کہتے ہیں دی فرینڈلی بزنس ایٹماسفیئر، ایز آف ڈوئنگ بزنس، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. اور پچھلے دنوں میں کئی چینی کمپنیاں اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کر چکی ہیں، جس میں انہوں نے اپنے ان تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا تھا کہ ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں. تو ہم آئروس انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. چین کی سرمایہ کاری آلریڈی ہو رہی ہے، لیکن مزید چین کی جو کمپنیاں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، گلف سے، یورپ سے، ہر طرف سے رکاوٹیں تو موجود ہیں. تو خاص طور پہ وزیر اعظم چین کے دورے پہ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن نکات پہ فوکس ہوگا اور چین سے مزید انویسٹمنٹ کی توقعات ہیں؟ یہ بڑی مشکلات ہیں اور کچھ اس طرح کی دقتیں ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز کا بھی اس میں ایشو آ جاتا ہے. پروونسز اپنی پالیسیز خود چلاتے ہیں. میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ اگر آپ انویسٹرز کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور بالخصوص چائنیز کو جو کہ اس وقت انٹرسٹڈ ہیں آپ کے یہاں اور ری لوکیشن انڈسٹری بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ ایک یونیفارم ٹیمپلیٹ بنا لیجئے. ایک یعنی کہ ایک خاکہ ہو، ایک ٹیمپلیٹ ہو جس پہ فیڈرل کہ اس کے گورنمنٹ تحت چین سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. بالکل گورنمنٹس
किसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे पहुंच के 10 नुकात 15 नुकात का एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट बना ले जो हर एक के लिए यानी कि हर प्रोविंस में लागू हो। अगर चीनी वहां सिंध में जाता है तो उसको वही बात सुनाई जाए, पंजाब में जाता है तो उसको वही बात सुनाई जाए, कुछ इधर उधर रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन हम पता नहीं ये क्यों काम नहीं कर सके और इसमें बड़ी मुश्किलात है। देखिए ना, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी तक टेक ऑफ नहीं कर सके। अभी उसमें खैर तेजी आ रही है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन जब तक आपके यहाँ ये एसईजीज नहीं टेक ऑफ करेंगे, नहीं आगे चलेंगे, इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आएगी। तो ये एक बड़ा हमारे लिए, और मैं तो इसको कहता हूँ कि ये सीपैक का लिटमस टेस्ट है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कामयाबी। तो अब मैं सीपैक पर जरा सी बात कर लूँ। रामिद साहब का इस पे बड़ा तजुर्बा है और स्टडी है। देखिए, इस पे परसेप्शन ये है कि पिछले 2-3 सालों से इस पे काम रुका हुआ है। हाँ, रुका हुआ, ये सुस्त हो गया, बहुत स्लो हो गया। बिल्कुल रुका तो नहीं, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। उसमें देखिए, उसमें कुछ मसाइल भी थे। मसाइल ये थे कि एक तो पेंडेमिक ये आ गया, ग्लोबल सप्लाई चेन, रीजनल सप्लाई चेन जो थी वो सारी क्या कहते हैं डिसरप्ट हुई। यानी कि जैसे जो चाइनीज माहिरीन यहाँ काम करने के लिए आए हुए किसी प्रोजेक्ट में, अगर वो वापस चले गए छुट्टियों पे या किसी वजह से चीन, वो वापस नहीं आ सके, तो जाहिर बात है प्रोजेक्ट्स में तो यानी कि आहिस्तगी आएगी। लेकिन जो कुछ हमारे यहाँ कुछ ये भी है कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी ये भी है कुछ वजारतों में और कुछ डिपार्टमेंट्स में कि वो चीजें जो हैं स्लो करते हैं, यानी कि एक इनर्शिया है जिसको हमने ओवरकम करना है। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम के दौरे में ये अच्छा एक मौका आएगा कि जिसमें हम चाइनीज गवर्नमेंट को हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये रीअश्योरेंस दे दें कि देखिए सीपैक के साथ हमारी कमिटमेंट भी है और हम जो हमारे जो यहाँ पर इश्यूज हैं हमारे मुल्क में चाइनीज बिजनेसमैन के लिए मैसेज, उनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक टाइम लाइन देने की कोशिश करनी चाहिए कि जी हम 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में ये मसाइल हल कर लेंगे। जी, शकील रामिद साहब बड़ा अहम नुकता उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पे बीजिंग का दौरा ओलंपिक्स के लिए, लेकिन उस ओलंपिक्स को मगरब ने सियासत का शिकार कर दिया। बहुत अफसोस की बात है, चूँकि खेलें हमेशा इस इलाकाई बैन अल-अक़वामी सियासत, साजिशों, इन कंस्पिरेसी थ्योरीज से हमेशा अबब होती हैं। देखिए, ये एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं जी कि यूएस और जो अलाइज हैं वो किसी हद तक भी जाएंगे, यानी स्पोर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे नहीं, वो उन्होंने इसको यानी कि पोलिटिसाइज करने की पूरी कोशिश की है। जी, तो ये हमें अर्ज करता है कि हम जो अपनी पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशंस की या हमारा जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की, उसको हम कम्प्रीहेंसिव तरीके से देखें और उसको हमें कैसे लेके चलना है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मतीन साहब, हम जो मर्जी कर लें, यूएस हमारा साथ नहीं देगा। जो मर्जी हम कर लें, जो मर्जी कर लें, इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक रैशनल है। यूएस जो है कि वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। इसके मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं क्यों कहता हूं, ये मेरा इकोनॉमिक रैशनल है जी। अगर हम चाइनीज मार्केट का साइज देखें तो वो है 1.4 बिलियन, यानी कि उनके 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं जी। अगर अमेरिका का देखें तो 33 करोड़ है, 33 करोड़ है। अब अगर जहाँ इसमें कंपटीशन आता है, जहाँ पर जब बंदियां लगाने की कोशिश करते हैं, तो चाइना जो है उसने अपने आप को डोमेस्टिक मार्केट में इतनी कंजम्पशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो पाबंदियों से परवाह नहीं, 10-15 साल वो उसी से भी ग्रोथ कर लेगा। उसको उसकी रीजन क्या है? अब देखिए 2030 तक इन्होंने 300 मिलियन लोगों को ग्रेजुएट करवाना है मिडिल क्लास में, और फिर 2035 तक मजीद इन लोगों को ग्रेजुएट करवाना है। अब चाहे इंडिया क्या कहते हैं, उसकी यूएसए की पूरी आबादी के बराबर इन्होंने लोगों को 1 लाख चेंज करनी है और उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पैदा होगी जी। अब अमेरिका को चाहिए एक ऐसी मार्केट जो इस पॉपुलेशन के साइज की हो, क्योंकि यूरोप की जो मार्केट है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। यहाँ आता है इंडिया जी, इसलिए इंडिया का जो साइज है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन का या मार्केट का साइज, वो कंपेल करता है इन यूएसए को कि वो इंडिया के साथ खड़ा हो। जी बिल्कुल, इंडिया के साथ उसका साइज जो हिंदुस्तान का जो साइज़ है और हिंदुस्तान की जो इस वक्त खित्ते में जो पॉलिसीज़ हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और चीन क्या मिलकर जो अमेरिका और भारत का जो नेक्सस है, जो खित्ते में बालादस्ती के उनके जो अज़ाइम हैं, क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کریں پاک چین تعلقات، وزیر اعظم عمران خان کے فیبری میں عوامی جمہوریہ چین کے دورے کی. اور اس وقت یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے اور عالمی سطح پر تبدیلیاں بہت ساری رونما ہو چکی ہیں اور کچھ رونما ہو بھی رہی ہیں. ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، یقینی طور پہ بھارت کو تمام تر آشیرواد حاصل ہے، امریکہ کی تھپکی ہے، اس کو ویپنز دیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی دو طاقتیں آپس میں مضبوط ہیں، پھر خطے میں چین بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں چین اور پاکستان مل کر کس حد تک امریکہ اور بھارت کے اس گٹھ جوڑ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو امریکہ اور انڈیا کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بارے میں تو ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود کہا کہ اتنے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ملٹری ڈومین میں، اسٹریٹجک ڈومین میں، اکنامک میں، بالکل. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ پارٹنرشپ کس طرف جا رہی ہے اور اس کا رخ کدھر ہے اور کدھر رہے گا. تو لیکن پاکستان جو ہے اس پوزیشن میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ ہم کسی یعنی کہ کمپٹیشن کا حصہ بالواسطہ بنے، یا ہم خود یعنی کہ اس میں ایک قسم کا چھلانگ لگائیں. جی. تو ہم تو یہ چاہیں گے، ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں ماضی میں اچھے رہے ہیں. امریکہ نے بھی ہماری مدد کی ہے، امریکہ نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، تو دونوں کی ہسٹری اور دونوں کی ٹریجیکٹری جو ہے بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے جی. امریکہ سے ہمیں کافی ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں، چین سے کبھی ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ابھی بھی دیکھیے، اس پینڈیمک جب یہ شروع ہوئی ہے، 60 پلین لوڈز چین سے آئے ہیں جن میں ویکسینز اور دوسرا مٹیریل پاکستان کو پہنچایا. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی اس قسم کے کمپٹیشن یا رائیولری کراس فائر میں نہیں آنا چاہتے. ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات، ایک ورکنگ ریلیشن شپ، ایک فنکشننگ ریلیشن شپ ان ایریاز ویئر دیر از کنورجنس، ان دا سینس کہ ٹریڈ ہو سکتی ہے، ایجوکیشن ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، اس قسم کے. جی شکیل رحمت صاحب، تو یہ اس ساری کہ جب اگر کوآپریشن ہوتا بھی ہے، امریکہ کچھ ہمیں ایکسس دیتا بھی ہے، جس طرح آج کل بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستانی مصنوعات کو امریکی منڈیوں تک مزید رسائی مل جائے اور اس سے پاکستانی برآمدات کو بوسٹ مل سکتا ہے، فروغ پا سکتی ہیں، لیکن شرائط مغرب کی بڑی کڑی ہوتی ہیں، بہت سخت ہوتی ہیں. تو اس طرف ہم دیکھیں تو سی پیک، لیکن سی پیک کے اوپر مسلسل کھل کے امریکی آئے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو کمپرومائز کریں. اس دورے میں سی پیک کے دوسرے فیز کے اوپر کیا بات چیت متوقع ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو پہلی جو ہمیں بات کر رہے تھے یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن کی، جی اب اس کو صرف یو ایس پاکستان ریلیشن نہ دیکھا جائے، کیونکہ جس طرح یو ایس کو ضرورت ہے انڈیا کی، جب وہ اپنے مفادات کے لیے آ رہا ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے انڈیا اپنے یعنی کہ نقطہ نظر نہیں رکھے گا؟ وہ اس کا جو ابھی بھی دیکھیں، اس کا بھی ہر الیکشن، ایون اس کے کیا کہتے ہیں کسی ضلع کا بھی الیکشن ہو، وہاں پاکستان کا کارڈ چلتا ہے، پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کی جاتی ہے. کراس فائر والی بات ہے نا، دیکھیں اب دو اتحاد کسی چیز پہ ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک پہ. اب انڈیا یو ایس اے کا یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے. یہ اب ہمیں تھوڑا سا نا دکھانا پڑے گا کہ ہمیں سٹینڈ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نیوٹرل والی جو پالیسی ہے نا، اسے تھوڑا سا شفٹ کرنا پڑے اس وقت. کمنگ بیک ٹو سی پیک، دیکھیں اس وقت سی پیک میں جو فنڈامنٹل ایک ایشوز ہم اکانومی کا بھی بات کر سکتے ہیں، سیکنڈ فیز آف سی پیک، سیکنڈ فیز پہ بھی آئیں تو سیکنڈ میں میجر پرابلم وہی ہیں. جی اس کے علاوہ جو ہمیں اس وقت ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے افادیت کو نہیں سمجھ پا رہے. ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے یا منسٹری ہے وہ اس کا چیمپئن بننا چاہتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام منسٹریز مل کے ایک ٹیم بنائیں جو اس کو سٹیئر کرے. اب دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سی پیک میں ایک میجر پلیئر نظر آؤں، ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں. آپ دیکھ کتنی منسٹریز ہیں، ظاہر کہتے ہیں جی میں لیڈ کر رہا ہوں. اس مینٹیلٹی سے نکل کے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا ہے، میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. لیکن کوارڈینیشن کے لیے سی پیک اتھارٹی تو رامے صاحب موجود ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ فنکشن جب تھی، مطلب جب وہ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، مگر جب اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی چینج آ گئی. اب اس کا یعنی کہ چیئرمین کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے اسپیشل لگا دیا ہے، چیئرمین کوئی نہیں ہے، ہاں مگر چیئرمین نہیں ہے اس کا اتھارٹی کا. اب جو چیئرمین آپ کو پرفارم کر رہا تھا وہ نکل گیا. جو اس میں میرا دیکھیں اب جو نئی پرفارم اب نئی ٹیم دیکھیں وہ کیا کریں گے.
اب دوسری بات, سی پیک اتھارٹی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے مارس وائز بات کہنے کی. جس طرح ایسا ہی ہے, میں آپ کو ریکویسٹ کر لوں متین صاحب میرا کام کر دیں, ایک ایڈوائزری رول ہے, ایک ایڈوائزری ہے, یعنی کہ اس میں دیکھیں اس کو اتھارٹی دیں, اتھارٹیٹیو رول نہیں ہے, میک دا ڈیسیژن اینڈ امپلیمنٹ. جی ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب بڑا اہم نقطہ ہے. آپ چونکہ اس تمام تر سفارتکاری میں شریک رہے جب بھی پاکستان اور چین کی قیادت ملتی رہی, اور خاص طور پہ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان کے جو دورے ہوئے ان کو آپ نے کنڈکٹ کیا اور چینی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کروائی. یہ جو نقطہ ہے ایم او یوز اور معاہدوں والا, یہ بتائیے کیا اس میں کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا؟ چونکہ وزارت خارجہ براہ راست لوپ میں ہوتی ہے, تو اس پہ امپلیمنٹیشن عمل درآمد یہ کس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ چونکہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہمیں مزید باہمی مفاہمت کی یادداشتیں, معاہدے اس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں دیکھیے, فالو اپ سسٹم تو گورنمنٹ میں موجود ہے. وزارت خارجہ چونکہ میرا تعلق وزارت خارجہ سے رہا ہے, وزارت خارجہ بڑے ریگولر طریقے سے ان ایشوز کے اوپر فالو اپ میٹنگز کرتی ہے, فالو اپ کرتی ہے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, جو باقی جو پروسیجرز ہیں وہ بھی فالو ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے جو رابع صاحب نے کہا کہ ہم ٹرف وارز میں پڑے رہتے ہیں, بالکل, اور اس کی وجہ سے جو ہے چیزیں جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں. اس کو ایک یعنی کہ ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کو لے کر آنا ہے ان چیزوں کو. اب وہ رول چاہے وہ منسٹری آف پلاننگ کرے یا سی پیک اتھارٹی کرے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اس چیز کو واقعی میں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم معاہدے کر آتے ہیں اس کے بعد اس کا کیا فالو ہو رہا ہے, اس کا کیا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, اسٹیج کیا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اب دوسری بات جو ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا سبسٹنس, دیکھیے یہ تعلقات تو بڑے یعنی کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ ملٹی فیسٹڈ ہیں, ملٹی ڈائمینشنل ہیں. بہت شعبوں میں ہمارا تعاون ہو رہا ہے, اور آج سے نہیں ہو رہا, بہت سالوں سے ہو رہا ہے. اور مطلب اس کی نوعیت تعلقات کی وہ نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ اور چین کے ساتھ بالکل فرق ہے. تو ابھی بھی یہ موقع اچھا ہے کہ ہم یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے, یہ باقی مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, یہ ہندوستان, اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے ایک بڑی ہی ایگریسو پالیسی فالو کر رہا ہے, نہ صرف پاکستان کی طرف, چین کی طرف بھی. آج جو چینی کمپنیز وہاں پر انویسٹ کر رہی تھیں, جیسے شیامی ہے اور دوسرے ہیں, شیامی بڑی کمپنی ہے, مجھے 2-3 اور نام بھی تھے اس میں بڑے بڑوں کے, ان کے خلاف ایک وہاں پر کیمپین گورنمنٹ نے شروع کیا ہے جو یعنی کہ ٹیکس ایویژن یا سم تھنگ, ٹیکس چوری, ٹیکسیشن. اب یہ دیکھیں باقاعدہ ایک کیمپین ہو رہا ہے چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک ناظرین, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت پر پھر حاضر ہوں گے, اور پھر ہم بات کریں گے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کا تعاون مغرب کو کتنا کھٹک رہا ہے, اور کیا ہم مغرب سے منہ پھیر سکتے ہیں ڈیفنس مارکیٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم نے تجارت, اقتصادیات, ٹیکنالوجی, انرجی اور ان تمام تر شعبوں کی بات کی. دفاع اور قومی سلامتی میں بھی پاکستان اور چین کے درمیان انتہائی اہم, انتہائی مضبوط تعاون جاری ہے. اور پاکستان کے لیے دفاعی مارکیٹ پہلے ویسٹرن کنٹریز تھے, فرانس, برطانیہ, امریکہ, لیکن سب سے بڑی ڈیفنس کی جو مارکیٹ ہے وہ امریکہ کی ہے, جہاں سے پاکستان نہ صرف دفاعی ساز و سامان خریدتا تھا بلکہ فائٹر جیٹس بھی امریکہ سے خریدے گئے, F-16. دفاع کے شعبے میں پاکستان اور چین کس حد تک آگے جا سکتے ہیں, اور کس حد تک چین پاکستان کے ساتھ مدد کر سکتا ہے؟ شکیل رامے صاحب, دفاع اور قومی سلامتی انتہائی اہم ہے, تعاون میں فروغ ہو رہا ہے, لیکن ڈیفنس اور سیکیورٹی میں کوآپریشن کے اوپر بھی مغرب کی جو اس وقت سوچ ہے وہ بڑی منفی ہے. وہ بار بار ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں, بھئی آپ نے اس میں تعاون نہیں کرنا. نیول فریگیٹس ہم بنا رہے ہیں, سب میرین میں تعاون ہوا ہے, فائٹر جیٹس میں ہوا ہے. تو ڈیفنس میں ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں, اور کس حد تک مغرب کے ساتھ اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں متین صاحب, جو چائنا اور مغرب کے ہمیں تعاون کو سمجھیں گے, ڈیفنس انڈسٹریز تعاون کو سمجھنے کے اتنا ہی کافی ہے. مغرب نے ہماری ڈپینڈنسی پیدا کی ہے کہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ رہیں.
چائنا جب آتا ہے تو آپ کو یہ سیلف سفیشینٹ کرتا ہے. آپ خود پروڈیوس کرتے ہیں. JF-70 تھنڈر دیکھ لیں, جی چند سالوں کی بات ہے کہ اب آپ پروڈیوس کر کے بیچ رہے ہیں. ٹیسلا ہیوی مشینری دیکھ لیں, پھر آپ کی اتنی مثالیں ہیں. آپ کا کارپوریشن ہے, سول نیوکلیر کارپوریشن ہے, ہمارے بہت سارے, وہ آپ کو سیلف سفیشینٹ کرتا ہے کہ آپ خود کریں, اپنے آپ کے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے. اور یہاں آپ کو F-16 طیاروں کے پرزے نہیں ملتے, وہ دبا لیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جو ویسٹ ہے وہ کہتا ہے مجھ پہ ڈیپینڈنٹ رہو, نمبر 1. نمبر 2, اب جو کہ ماڈرن ٹائم میں یا کہ فیوچر میں ہمیں کرنا ہے, تو ہمیں جو ان کا سیکیورٹی پالیسی آئی ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے انڈر, جس کو یعنی کہ سیکیورٹی نیو ایرا کہتے ہیں, اس میں 4 ایلیمنٹ بڑے اہم ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی پالیسی کی, جس میں ان کی پوری پالیسی بیس ہے اور ماڈرن پہ ہے. نمبر 1, وہ کہتے ہیں کمپریہنسو. جو کارپوریشن ہوگا کمپریہنسو ہوگا, اس میں ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل کو ایکولی ہم ڈیل کریں گے. ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل ایکولی ہوگا, جامع تعاون ہوگا. جامع. سیکنڈ, کامن. اس میں کامن کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے کنسرن کو ہمیشہ کہا جائے کہ میری یہ بات ہے تو میرے اس کو, مطلب اگر جس طرح US کہتا ہے افغانستان میں آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں, کل کہتے ہیں آپ نکل جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ پہ سینکشن لگا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں, جو تعاون ہوگا اس میں دونوں کے انٹرسٹ کو واچ کیا جائے گا, صرف ایک ملک کے نہیں. پاکستان کا بھی اور چین کا بھی, دونوں ایک دوسرے کے. تیسرا اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ کوآرڈینیٹڈ. پھر جب پالیسیز اور ایکشنز ہوں گے وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے. نمبر 4, اس کو وہ کہتے ہیں سسٹینیبل. پائیدار مینز آپ کی جو کہ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے, کیونکہ جو ابھی سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ صرف ملٹری کے نہیں ہیں, وہ سوسائٹی اور اکانومی کے بھی ہیں. جس طرح ابھی ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جس میں ہم نے بات کی ہے جی کہ اکانومی از اے بیسک فیکٹر. تو ان چاروں فیکٹر کو اگر کمپریہنسو کر کے ہم کارپوریشن ابھی فیوچر میں بلڈ کریں گے تو ہم بڑے بینیفٹ میں رہیں گے. اگر ہم صرف ٹاکس پہ اور باتوں پہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ امبیسڈر صاحب اس پہ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں, ہماری جو کہ موسٹلی جو ہوتے ہیں کہ وہ ٹاکس دینا ذرا پسند کرتے ہیں. مطلب دیکھیں ایک چیز بتائیں مجھے. جی رامے صاحب, کیا چائنیز کو یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سی پیک میں انویسٹ کریں یا اسپیشل اکنامک زونز میں؟ وہ تو خود انہوں نے انویسٹمنٹ کنونس ہے نا, تو پھر ہم ان کو کس چیز کی تقریریں دیتے ہیں؟ تقریر تو اس کے سامنے کرتے ہیں جس کو آپ نے کنونس کرنا ہو. کنونس کرنے کا مطلب اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ چین کے کچھ تحفظات ہیں جس طریقے سے ہم مغرب کے ساتھ. نہیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے ان کو یہاں ایشوز ہیں اس کو حل کر کے بتائیں یہ ہو گئے ہیں. جی امبیسڈر مسعود خالد صاحب, ڈیفنس میں تو ہم مغرب کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے, لیکن ایک اور انتہائی اہم شعبہ ہے جسے کہتے ہیں سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی ہمیشہ مغرب نے ہماری مدد کی. کاؤنٹر ٹیررزم کی ایڈوانس ترین ٹریننگز ہوں تو وہ FBI سینٹرز میں ہوئی, امریکہ کا تعاون رہا. کچھ آپ بتائیے, چونکہ بڑے عرصے تک آپ پاک چین تعلقات کو دیکھتے رہے اور ان کو ان اسٹریٹجک معاملات میں انوالو رہے. سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے. بلوچستان جو ہے وہ اگین فوکس بنا ہے, لیکن اس مرتبہ پنجاب بھی فوکس ہوا. اسلام آباد میں ایک ٹیرر اٹیک ہوا اسلام آباد پولیس کے اوپر. جو دہشت گردی کی نئی جو لہر ہے یہ بالکل ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو اگین اس کا مقصد سی پیک کو سبوتاج کرنا ہے. تو کاؤنٹر ٹیررزم میں چین پاکستان کے ساتھ کتنا تعاون کر سکتا ہے؟ جی ہمارا آن گوئنگ کوآپریشن ہے چین کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں اینڈ سیکیورٹی ایشوز پہ. جی, اور دونوں ممالک کا تعاون ہے, جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں, خصوصاً یہ چونکہ افغانستان میں ابھی پوری طریقے سے اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے, تو چین کو بھی خطرہ ہے کہ افغانستان سے کوئی ملیٹنسی کا اسپل اوور وہاں نہ ہو. تو ان کا جو کنسرن ہے وہ ETIM ہے, ہمارا کنسرن جو ہے وہ TTP ہے اور BLA ہے, جس میں دیکھیں نا اتنی اسپائک آئی ہے ابھی حالیہ مہینوں میں. تو یہ تو کوآرڈینیشن کی بڑی ضرورت ہے. اور جو اس وقت مطلب خطے میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے, میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ہمارا ریجن دیکھتے ہیں تو ہم ریجنل کوآپریشن کی طرف جا رہے ہیں. افغانستان بھی چاہتا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی چاہتی ہیں کہ وہ پاکستانی پورٹس کو استعمال کریں, گوادر کو استعمال کریں اپنی ٹریڈ کے لیے, ایکسیس ٹو بحیرہ عرب. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی اپارچونٹی ہے. جو اکنامکس کا ہم نے ایک نعرہ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے, ہمیں ظاہری بات ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. لیکن جب آپ اس ریجن کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ چین, روس, سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایران سب ایک ہی لائن پر ہیں, سب ان کا ایک پیج کے اوپر ہیں, ایک پیج کے اوپر ہیں, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو, چاہے وہ اکنامک, چاہے ٹریڈ ہو, چاہے انرجی ہو. اب اس میں پاکستان کا رول یہ بنتا ہے
کہ پاکستان اس چیز سے فائدہ اٹھائے, اس ٹرینڈ سے فائدہ اٹھائے. اور دیکھیے سی پیک کو بھی نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جب سینٹرل ایشین ریپبلکس کا اسٹیک پاکستان میں ہوگا, جب افغانستان کا اسٹیک پاکستان میں ہوگا, جب روس کا اسٹیک پاکستان میں ہوگا, تو یہ سازشیں ناکام ہوں گی. کام ہمارا زیادہ ہے کہ پاکستان کی حکومت, پاکستانی حکام کس طریقے سے اس سی پیک کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ تو ہمارے ملک کے مفاد میں, ابھی بھی آپ اس یعنی کہ پچھلے 5-6 سال کا اگر ایک جائزہ لیں تو اس سے بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ سی پیک کے فائدے آپ کو سامنے نظر آئیں گے. تو سیکنڈ فیز جو ہے, جو کہ بہت بڑا فیز ہے, جس میں ایگریکلچر بھی ہے, آئی ٹی ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی, اور چونکہ میں وہاں پر انوالو رہا ہوں ان چیزوں میں, تو میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا پراسپیکٹ ہے اس کوآپریشن کا, جس میں ہم مثلا ایگریکلچر ہے ہمارا, اس میں ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہا. بالکل میکنائزیشن ہے ہی نہیں, اور چین نے اس پہ اتنی ترقی کی ہے کہ آپ اپنے 3-4 ادارے جو ایگریکلچر کے ہیں, جیسے فیصل آباد کا ہے, پارک ہے, ادھر نارک ہے, انہی کو لے لیں اور انہی کو آپ ویلیو ایڈیشن کریں چین کی مدد سے, تو you can bring about a lot of change. and we can make lot of money as well by giving innovation. بالکل ڈیفینس کا ذکر کیا, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ڈیفینس کوآپریشن ہماری چین کے ساتھ بڑی اہم ہے, اور اس میں ہم دیکھیے جوائنٹ وینچرز میں ہیں, اور یہ رامے صاحب کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ چین ہمیں سیلف ریلائنس کی طرف کوشش کرتا ہے کہ پاکستان سیکھے, ویئر دوسرا کیمپ جو ہے وہ ہمیں ڈیپینڈنس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہماری نیوی کی, ایئر فورس کی, آرمی کی بڑی ایک الیبوریٹ قسم کی کوآپریشن ہے جو کہ آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں اس وقت ٹیلی فون کال پر ہمارے ساتھ بیجنگ سے موجود ہیں پاکستان کے چین میں سفیر معین الحق صاحب. معین الحق صاحب, پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو علاقائی اور عالمی سطح پہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اس کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی جی ٹی وی کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. اور پاکستانی وزیر اعظم کچھ ہی دنوں میں چین کا دورہ کر رہے ہیں, اور آپ کو جیسا معلوم ہے پاکستان اور چین کی ایک دیرینہ دوستی ہے, اور یہ آل ویدر جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. لیڈرشپ لیول پہ ہمارے جو باہمی روابط ہیں اور جو تبادلہ خیال ہوتے رہتے ہیں, اور یہ اس بے نظیر دوستی کا ایک اہم جزو ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے جب 2018 میں اپنا عہدہ سنبھالا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے پاک چین تعلقات کو ایک خصوصی اہمیت دی, اور اس سے پہلے وہ 3 دفعہ چین کا دورہ کر چکے ہیں, اور اس بار وہ چینی قیادت کی ایک خاص دعوت پر بیجنگ میں جو ونٹر اولمپکس ہونے جا رہے ہیں اس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں. اس دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان چینی قیادت اسپیشلی جو صدر پریزیڈنٹ ان کے شی ہیں اور پرائم منسٹر لی ہیں, ان سے اہم ملاقاتیں کریں گے, جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا. اس کے علاوہ وزیر اعظم چین کی جو اسٹیٹ اونڈ اور پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں ان کی بھی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کریں گے, جن میں پاک چین جو معاشی تعاون ہے اور ہماری باہمی تجارت ہے یا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی گفت و شنید ہوگی. معین الحق صاحب, یہ بتائیے کہ بیجنگ اولمپکس میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب شرکت کر رہے ہیں, عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے, لیکن بیجنگ اولمپکس میں شرکت کے علاوہ چینی قیادت کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں. یہ بتائیے کہ چین کے صدر اور چینی وزیر اعظم کے ساتھ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ملاقاتیں کریں گے تو کن ایشوز پر تبادلہ خیال ہوگا؟ کیا معاملات ہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان تعاون سے متعلق ہیں جو زیر غور آئیں گے؟ سی پیک جو ہے پاکستان چین تعلقات کا ایک اہم جزو ہے. یہ جو پریزیڈنٹ شی کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور اس نے پاکستان کے جو اقتصادی جو ہمارا لینڈسکیپ ہے اس کو بالکل ٹرانسفارم کیا ہے, اور ہمارا انفراسٹرکچر اور ہمارے جو انرجی کے جو ہمارے مسائل تھے ان کو ایڈریس کرنے میں اس کا بڑا ایک رول ہے, بڑا کی رول ہے.
اور اس کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے ہمارے دونوں ملکوں کے لیے، اور ہمارے جو دونوں ممالک کی لیڈرشپ ہیں اور جو متعلقہ ادارے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آپ کو جیسا معلوم ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں جو سی پیک کے تحت جو جے سی سی جوائنٹ کمیٹی ہے، کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کی 10ویں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں اہم جو ہے ڈیسیجنز لیے گئے، اور اب دونوں ممالک اس کو ان کی جو ڈیسیجنز اور ایگریمنٹس تھے ان کو فالو اپ کر رہے ہیں۔ تو اس دورے پہ بھی عمران خان صاحب کے اس پہ چین کی جو سی پیک کی جو تعمیر و ترقی کی ہے اس پہ گفت و شنید ہوگی، اور بالخصوص جو سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کے تحت صنعت کاری ہونی ہے، زراعت ہے، جو پاورٹی ایلیویشن ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور گوادر کی جو تعمیر و ترقی ہے، اس پہ ہم بھی دونوں ممالک کے جو لیڈرانس ہیں اس پہ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون کال پر بیجنگ سے عوامی جمہوریہ چین میں پاکستان کے سفیر جناب معین الحق صاحب۔ معین الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔